آپ کو مزہ آتا ہے یقین کریں اس طرح کی گالیاں کھا کے، اس لیے کہ ہمیں یہ خوشی ہوتی ہے کہ انبیاء جب دعوت حق بلند کرتے تھے ان کے مخالفین ان کو گالیاں دیتے تھے، اس سے ان کے مرتبے بلند ہوتے تھے. تو انبیاء کا جو ڈاکیا ہے نا آج انبیاء کی دعوت لوگوں تک پہنچا رہا ہے، اس کو بھی وہ گالیاں کھائے گا تو وہ بھی اس کو انجوائے کرے گا کہ میں بھی انگلی کٹا کے شہیدوں میں شامل ہو رہا ہوں، میں بھی انبیاء کرام کا قیامت والے دن پڑوس حاصل کروں گا انشاءاللہ. کہ مرزا جہلمی کے گھر کے ساتھ قادیانی رہتے ہیں اور اس کے ابو جو کام پہ چلے جاتے تھے وہ قادیانی اس کے گھر آتے تھے. مرزا جہلمی قادیانی کی نسل سے ہے اور نطفہ حرام سے. آج مسلم ٹی وی قادیانیوں کا کھلا ہوا، اس کے اوپر جی کون آ گیا جی علی بھائی آ رہے ہیں، علی بھائی. یہ خوشی کی بات ہے، یہ بدبختی کی بات ہے. میرا مقام اور منصب میرا مرتبہ کیا ہے؟ یا چاند کے پتھر کو دینے سے چاند بدلا ہو جائے گا؟ نہیں نہیں، میری دھوپ جو ہے وہ میرے منہ کے اوپر آ کے گرے گی. حضرات گرامی اگر ہر محب رسول میرے پر تھوکے گا، ہر محب صحابہ میرے پر تھوکے گا، ہر ابن تیمیہ سے محبت کرنے والا میرے وجود کے پر تھوکے گا، میرے کردار پر تھوکے گا، میری سیرت پر تھوکے گا، میرے نسب العین پر تھوکے گا، میرے نظریے پر تھوکے گا. حضرات گرامی کو جھوٹا ہے، یہ کذاب ہے، یہ بدکار ہے، یہ دجال ہے، لوگوں کو اپنی دعوت تسلیم میں پھنسانا چاہتا ہے. اہل سنت میں سے اپنے کرینڈے تیار کرتے ہیں جنہوں نے لبادہ اہل سنت کا پہناوا ہوتا ہے، اور حقیقت میں وہ رافضیت کے گندے نطفے ہوتے ہیں اور صحابہ کی مبارک ہستیوں پہ اپنی ناپاک گندی پلید زبانوں کو دراز کرتے ہیں، جس کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. اسحاق ڈار والا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے تھا. انجینئر مرزا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے ہے جو صحابہ کی پاک ہستیوں کو اپنی گندی پلید ناپاک زبان سے لوگوں کے سامنے ان کی حیثیت کو خراب کرنے کے لیے رافضیت کے پیسوں پہ پلنے والا، ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ جانور صحابہ کے بارے میں اپنی زبان گندی دراز کرتا ہے، اور حقیقت میں اس کا من پلید ہے، اس کے ماننے والے اس سے بڑا پلید ہے. مرزا محمد علی کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے؟ وہ تو اس کو تو جو پیچھے سے پیسے آ رہے ہیں اس کو تو وہ نظر آ رہا ہے، اس کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے؟ بابا اپنے زمانے میں ایک جہاں ہوتا ہے، بابا اپنی جہاں میں ایک جگہ ہوتا ہے، اور اس کا فخر ایک جگہ ہوتا ہے. یہ اس کو نہیں پتا ہونا، اس کی باتوں میں آنا انشاءاللہ. اور مرزا جہلمی بولے گا مجھے اس بات کہاں سے چلیں گے؟ ایک کتے دے دماغ میں جو پاؤں کو تو سوا کھ نہیں آؤں، کتے دے دماغ میں پاؤں کو تو سوا کھ نہیں آؤں کہ کیسے یہ قبر سے نکلیں گے. تو علمی کتابی نہیں ہے تو دنیا کا سب سے بڑا فسادی ہے، جس کا کام جس کو وقت کو بٹھایا گیا صحابہ کے خلاف بھونکنے کے لیے. میرا کام یہی ہے. محمد علی تو آپ پتہ لگ جائے گا، یہ سمجھ نہیں آئے گی تو کہ پتر کدھر ہے. اللہ جنوں اپنے پیو کا ہی نہیں پتا وہ اولیاء اللہ سے بھونکدا پیا. خواجہ معین الدین چشتی میری تو بکواس کر رہے ہیں، داتا گنج بخش علی جوہری تو بکواس کر رہے ہیں، حضرت باجی مستامی تو بکواس کر رہے ہیں. یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جنوں اپنے پیو کا نہیں پتا، اور ساری امت کے اکابر کے خلاف بھونکتا ہے. اور میں ہوں مسلم علم کتابی. یہ کتابی کا جو لفظ ہے فقہ کی کتابیں یا ہمارے عربی لٹریچر میں تو یہ تو یہودی یا کرسچن کو کہا جاتا ہے، اور اس کا معاملہ بھی بٹوین لائنز اسی طرح ہی ہے. یہ کتابی ہر کسی بھی بولتا ہے، ہر کسی بھی بولتا ہے اندر رافضی شیعہ ہے، اور لسٹ لے آ کے بیٹھ جاتا ہے. مسئلہ نمبر 191B 191A 591C. انجینئر ہے نا، یہ بھی سیڑھی پڑھ کے آیا ہے نا، یہ بھی سیڑھی پڑھ کے آیا. خوب جہلم میں مذہبی اسکالر انجینئر محمد علی مرزا قاتلانہ حملے میں زخمی ہو گئے. پولیس نے مقدمہ درج کر کے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا. گزشتہ روز جہلم میں ہفتہ وار لیکچر کے دوران حملہ آور نے انجینئر محمد علی مرزا پر چاقو سے وار کیا، جس سے محمد علی مرزا کے بازو پر معمولی زخم آیا. اس میں عرض کر دوں کہ یہ بعض لوگ جو ہمیں مشورہ دے رہے ہیں نا کہ جی وہ جو حالات و واقعات پڑے ہیں جی آپ ملک چھوڑ جائیں، یہ کر دیں. میرے بھائی یہ آپ کسی اس زوم میں نہ رہیے گا. ملک چھوڑ کے کیا، یہ لوگ سب کچھ چھوڑ کے جائیں گے. یہ ان کے باپ کا ملک ہے کہ چھوڑ کے چلے جائیں؟ ان کو پتہ ہی نہیں میری طبیعت کا. یہ اس چکر میں تھے کہ ہم یہ کریں گے تو یہ ٹھنڈا پڑ جائے گا. اللہ دے بندے ہو، یہ ٹھنڈے وہ پیندن ہیں جو عوام کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، جو سینکڑوں لوگوں کو اپنی جیب سے روٹی کھلاتے ہیں. وہ ایسے نہیں ہوتے. یہ غریب نواز جو لوگ ہوتے ہیں ان کا ایٹیچیوڈ یہ نہیں ہوتا. آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو واسطہ کس بندے کے ساتھ ڈالا ہے. ابھی تک نہیں پتہ چلا آپ کو. تو اللہ کے فضل سے ہم سے سارے متفق ہیں. اہل حدیث ہمارے ساتھ متفق ہیں کہ رفع الیدین کا مسئلہ بالکل صحیح بیان کرتا ہے. بریلوی ہمارے ساتھ متفق ہیں کہ جو اسام الارمین میں اعلیٰ حضرت نے عبارتیں ہائی لائٹ کی تھیں جو بندیوں کی گستاخانہ، وہ ہائی لائٹ کرتا ہے، بالکل ٹھیک کرتا ہے. جو بندی ہمارے ساتھ متفق ہیں کہ جو بریلویوں کی گستاخانہ عبارتیں نکالتا ہے، بالکل ٹھیک نکالتا ہے. اور شیعہ ہمارے ساتھ اس حوالے سے متفق ہیں کہ جو حضرت علی کی شان میں اور اہل بیت کے دفاع میں اور آل امیہ کے خلاف حدیث بخاری مسلم سے پیش کرتا ہے، بالکل ٹھیک کرتا ہے. جہاں پہ اختلاف آتا ہے پھر ان باتوں میں آتا ہے جس میں ان کی دم پہ پاؤں پڑ رہا ہوتا ہے، اور سر ایک کی دم پہ پاؤں پڑ رہا ہوتا ہے تو دوسرے کے گلے میں ہار پڑ رہا ہوتا ہے. یہ حقیقت بات ہے. رفع الیدین کے مسئلے میں اگر دیوبند اور بریلویوں کی دم پہ پاؤں آ رہا ہوتا ہے نا تو اہل حدیث کے گلے میں ہار جا رہا ہوتا ہے.
اور آل امیہ کی بدماشیوں میں جب ہم بات کرتے ہیں اور مولا علی پہ جو سب و شتم کرواتے ہیں، اس معاملے میں اگر اہل حدیث کی دم پہ پاؤں آ رہا ہوتا ہے نا تو شیعہ کی گدروں میں ہار جا رہا ہوتا ہے. اور جب ہم توحید کے اوپر بات کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ مولا علی کا مطلب یہ نہیں کہ یا علی مدد کہو، اللہ کو پکارو، مولا علی بھی اللہ کو پکارتے تھے، تو اس سے اہل حدیث کے گلے میں ہار جا رہا ہوتا ہے اور شیعہ کی دم پہ پاؤں جا رہا ہوتا ہے. وہ علماء مجھے گالیاں دیتے ہیں، میرے خلاف ممبروں پہ تقریریں کرتے ہیں، مجھے مرتد کہتے ہیں. میں الحمدللہ میرے بھائی جو ہیں میں ان کے پیچھے پہلے سب میں نماز پڑھتا ہوں. میرے جیسی عاجزی کس بندے کے اندر ہے؟ لے کے آؤ. اور تو ذرا جی کو کلپ دکھا دے تو بندے اسلام نہیں لانے ہو. اور مجھے کئی بار عثمان نے کہا یار کس مٹی کا بنا ہوا ہے تو؟ میں کہتا ہوں یار اللہ کے بندے یہ جو کچھ تقریر کر رہا ہے نا یہ اسی جمعے میں اسی بلڈنگ میں دفن ہو جائے گی، کسی کو یاد بھی نہیں ہوگا. لیکن ہم تو پوری دنیا جانتی ہے، ہم کیوں کسی کے ساتھ منگا لیں؟ اگر رسول اللہ کی محبت کا نام بریلوی ہونا ہے، اگر غلوف کے درجے میں نہ ہو نہ بریلوی. اگر صحابہ کرام کے دفاع کا نام دیوبندی ہونا ہے، غلوف کے درجے میں نہ ہو، معصومیت کلیم نہ کر دیجیے تو میں دیوبندی ہوں. اگر کتاب و سنت کو ماننے کا نام اہل حدیث ہونا ہے، اور یہ میرے آنے سے پہلے والے بات، اب تو ہم کتاب و سنت سے ہٹ چکے ہیں، تو میں اہل حدیث ہوں. اور اگر اہل بیت کی محبت کا نام غلوف کے درجے میں اگر نہ ہو، جس میں صحابہ کرام پہ سب و شتم نہ کیا جائے، خلفائے ثلاثہ کی توہین نہ کی جائے، جس طرح کہ ایران میں بہت اسٹرکٹ ہے اس میں معاملہ، اس کا نام شیعہ ہونا ہے. شیعہ یہ صرف سمجھانے کے لیے، میں تو جو ہوں آپ کیا کہ نام ہے بابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علم کتابی. کہ the damage has been done. جو میں اپنی زندگی میں آپ کے فرقوں کے ساتھ کر سکتا تھا نا وہ میں آج کی ڈیٹ میں کر چکا ہوں. جو ڈیمیج آپ کو پہنچنا تھا آپ کے صدیوں کے کھڑے ہوئے فرقوں کو وہ پہنچ چکا ہے. اب اس ڈیمیج کی ریکوری کا میری زندگی یا میرے ملک میں رہنے یا نہ رہنے سے